بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اک نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کے 2 عشرے ہم گزار چکے ہیں، تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا اور تینوں کی الگ الگ شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے کو عشرہ رحمت سے تعبیر کیا گیا، دوسرے کو عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا گیا، اور تیسرا جو عشرہ ہے اس کو جہنم سے خلاصی سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا جب ہم احادیث مبارکہ کا ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چلتی ہے کہ ان 3 حصوں میں اس ایک مہینے کو تقسیم کرنے کی کیا خاص وجوہات تھیں۔ اللہ رب العزت ویسے بھی وہ اپنے بندوں پہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق کا جو وجود ہے وہ اس کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سارا سال، وہ ہر وقت، ہر ہمہ اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے گناہ بھی دیکھتا ہے، ہمارے برے اعمال بھی دیکھتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو وجود قائم ہے یہ اس کی رحمت کے صدقے میں ہے۔ اگر اس کی رحمت کا سایہ ہمارے وجود سے ہٹ جائے تو ہمارا وجود باقی رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ غفور رحیم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس مہینے میں خاص طور پر ایک عشرہ ہمیں رحمت کا عطا فرماتا ہے، ایک عشرہ ہمیں مغفرت کا عطا فرماتا ہے، اور پھر اب یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ ہمیں جہنم سے خلاصی کا عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ یہ محبت ہے، اور اپنے محبوب کے امتیوں پر یہ انعام پر ایک اور انعام ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے ہیں۔ اس عشرے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس میں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح کی عبادات کے اندر کثرت کرنی چاہیے، کیسے کاموں سے ہمیں مزید بچنا چاہیے، ان تمام تر باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان ہی عشرہ جو تیسرا عشرہ ہے اس کے ساتھ منسوب کیا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری ضیائی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نعت و منقبت کے لیے تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ حافظ محمد عباس ضیائی صاحب۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ تیسرا عشرہ شروع ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اس کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ ہمارے سننے والوں کو اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اپنا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں یہاں پر یہ موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس میں جو 3 عشرے ہیں ان میں سے ہر ایک عشرے کی اپنی فضیلت ہے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، اور یہ 2 پانے کے بعد پھر جہنم سے آزادی والا عشرہ جسے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ خاص بات ہے کہ جس بندے نے رب کی رحمت واسعہ کو پا لیا، اللہ اب اس کے بعد پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو رحمت واسعہ کو پانے کے بعد اب اللہ رب العزت کا قرآن جس کامیابی کو حقیقی کامیابی کہہ رہا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ یہی کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کی۔ اب نبی کریم علیہ السلام، اب انبیاء کے متعلق علماء سے یہ سارے احباب سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم عن الخطا رکھا ہے، اور انبیاء میں پھر نبیوں کے بھی سردار
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس عشرہ میں جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا، اس کے متعلق بخاری شریف کی روایت سیدہ طیبہ ام المؤمنین امی جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حدیث پاک کا مفہوم کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمر کس لیتے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ اس کی راتوں میں نبی کریم علیہ السلام خود عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور انبیاء کے بھی سردار ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہی اپنی امت کے درس کے لیے، تربیت کے لیے کہ میری امت جب اس طرح سے حشرہ رحمت اور مغفرت پانے کے بعد پھر اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص بندوں پر انعام و اکرام کیا ہے کہ اس عشرے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اعتکاف۔ اس میں جو بندہ وہاں اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال لے تو وہ اس کی رحمت کو جس نے سمیٹ لیا تو ضرور وہ جہنم سے آزادی پا لے گا، پھر وہ جنت کا ہی مستحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ پہلے 2 عشرے یہ عطا فرمائے اور اس کے بعد یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب اس میں جو خاصیت ہے اس عشرے میں ایک یہ کہ نزول قرآن کا آغاز اسی عشرہ میں ہوا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس عشرے میں یہ دوسری جو بات اعتکاف نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے وہ اسی عشرہ میں اعتکاف، گویا یہ ساری اس کی فضیلتوں میں آتی ہیں جی، اس عشرے کی فضیلتیں اور جو آقا کریم علیہ السلام نے خود کر کے بتایا کہ اکثر آپ اس عشرے میں مسجد میں بیٹھتے، خود رات بھر عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، تو یہ ہمارے لیے اپنی امت کے لیے تربیت تھی کہ آپ نے اس میں غفلت نہیں کرنی بلکہ اپنے رب کو منانا ہے کہ یہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اس میں اب جو خاص بات عام ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی ایک آفر آتی ہے جی یہ 10 دن کے لیے یہ آفر ہے کہ آپ کو فلاں چیز سستی مل رہی ہے، یہ سیل لگی ہوئی ہے، گویا اسی میں اگر کوئی بندہ آ کے لے گا تو وہ اس کے لیے، اور اس میں اگر کوئی بندہ محروم رہتا ہے، اب رمضان کا یہ آخری عشرہ گزرنے کے بعد کوئی بندہ کہے بعد میں کہ اب مجھے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، گناہوں کی معافی مل جائے، وہ دن گزار کے کہے، تو یہ اگر ہم لوگ جو بناتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں یا کوئی بھی ہم آفر دیتے ہیں اس میں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اسی دوران ہم نہ گئے تو ہم محروم رہ جائیں گے، پیریڈ جو ہے وہ خاص ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے نہ کیا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے اس میں جو بندہ اب اللہ کی رحمت کو پانے کے بعد پھر توبہ و استغفار کرنے کے بعد پھر جو بندہ اس عشرے میں جا کے اپنے رب کو نہ منا سکے، اللہ اکبر، تو یہ رب کی رضا کو جس نے پا لیا کثرت سے عبادت کرنے کے بعد تو وہ بندہ جہنم سے آزاد ہے، اور حقیقی آزادی یہی ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پا لے تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جس کو رحمت مل جاتی ہے رب کی وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے، اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، پھر اس کی جہنم سے خلاصی جو ہے اور وہ کامیابی اس کا نصیبہ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ عشرہ جو ہے باقی عشروں میں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اس عشرے میں بھی عبادت لوگ کرتے ہیں، کیا پورے رمضان المبارک میں لوگوں کی جو عبادت کی طرف توجہ ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے یا ایک جیسی رہتی ہے یا رہنی چاہیے؟ اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جو ایک خاص رات اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ کو اور آپ کی امت کو جو عطا فرمائی، سبحان اللہ، وہ خاص رات اسی عشرہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی عشرہ میں یہ عطا ہونے والی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر، سبحان اللہ، کیا افضل جو رات ہے۔ اب اس میں جو بھی حضور کو امتی یہ سنتا ہے کہ اس رات میں جو بھی آیا رب کی طرف سے
یہ ہر بندے کے بندہ مومن کے لیے یہ اعلان ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس رات میں بڑے سے بڑا گناہ گار آ کے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اس بات کو کوئی بندہ سنتا ہے تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس عشرہ میں احباب کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اعتکاف کو بھی اپناتے ہیں یا اس کی فضیلت سنتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں لوگ عبادت کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ یہ ہر بندہ مومن اس بات پر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر یقین رکھتا ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وہ حق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ اپنی امت کو بشارت دی۔ اب اسی عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے کہ جو اس رات میں جو عبادت کر لے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اب یہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اس میں ایک خاصیت اس رات کی وجہ سے ہے کہ لیلۃ القدر پہلے دو عشروں میں نہیں ہے۔ یہاں تک حضور نے اپنی امت کے لیے آسانی کر دی کہ ہم پورا سال نہیں تلاش کرنا، سال کے 12 مہینے نہیں تلاش کرنے، رمضان کا بھی پورا مہینہ نہیں تلاش کرنا، اور آخری عشرے کی بھی ساری راتیں نہیں بلکہ ان کے تاک راتیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے اس میں تاکہ عبادت بھی ہو، پیدا کر دی گئی، بالکل عبادت تاکہ ہر رات بندہ اپنے رب کو راضی بھی کرے اور پھر اس میں سے جو لیلۃ القدر ہے اسے پا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل یہ خاص رات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ ایک رات جو اس عشرہ میں اور رکھی گئی ہے اس کے متعلق بھی آپ ہمارے سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے ساتھ آخری جو لیلۃ الجائزہ ہے، سبحان اللہ، یہ 2 راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ اب پورے رمضان میں جو سیر و رفتار کے وقت یا ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ جتنے احباب کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، تو پھر لیلۃ القدر میں خاص انعام، اور لیلۃ الجائزہ میں جا کر یہ اتنا بڑا انعام کہ جتنے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، اتنے اس رات میں اللہ تعالیٰ، اور لیلۃ الجائزہ میں یا آپ مزدور کی مزدوری کے حوالے سے یہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت بھی ہے، مثال دے کر سمجھایا، جو کہ آج لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم کام لے کر پھر مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ بالکل حق ہے، اس میں کسی طرح کی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اب جو پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہا، تو اس آخری رات میں اب جو مزدور کو مزدوری دی جانے والی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھیر لے کے میں اجرت نہیں لیتا، ہاں، اللہ اکبر، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ جو بندہ پورے مہینے عبادت کرتا رہے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ کہے میں نہیں لیتا، یا وہاں موجود نہ ہو، تو پھر وہ کیسے؟ اس پہ انشاءاللہ مزید بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ سستی معاشرے میں اکثر پائی جاتی ہے اور لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص جو پہلے چند دنوں میں مساجد کے اندر رش ہوتا ہے وہ پھر درمیان رمضان المبارک میں کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر آخری یا 27ویں کو لوگ ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں کثرت سے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس دن ختم قرآن ہو کسی محلے کی مسجد میں تو تب لوگ نظر آتے ہیں، وغیرہ وہ رش جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ام المومنین سے مروی وہ روایت کہ آقا اس حشرے میں جو ہے وہ کمر کس لیا کرتے، اور کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید پہلے سے زیادہ عبادت کے اندر جستجو فرماتے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر مشغول رہتے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی ایک اہم ترین بات کی طرف توجہ دلائی، وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آپ نے لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ پھر آخری مہینے میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کثرت سے بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور پھر آہستہ آہستہ مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پھر کیا ثمرات مرتب ہوں گے؟ کیا کرنا چاہیے بطور مسلمان ہمیں؟ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اتنے فضائل سننے کے بعد اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت سے، اپنی موت سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ بتا دیا، پہلے سے خبر دے دی کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت کے شرک میں پڑنے کا خوف نہیں، اللہ جس بات کے خوف کا حضور نے ذکر کیا، جس بات کا اندیشہ ہے وہ یہی کہ یہ دنیا میں پڑ جائیں گے۔ آج یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں اور ہم خواہشات نفس کے پیچھے جب پڑتے ہیں تو وہ خاص لمحات جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس کی رحمت سمیٹیں، اس وقت میں سب پورا مہینہ کچھ احباب عبادت کرنے کے بعد وہ آخر میں آ کے، جیسے میں نے پہلے آپ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ مزدوری لینے کے وقت منہ پھیر لینا، وہاں سے غائب ہو جانا، یہ بدبختی ہے، سستی کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت کے بعد ہمیں یہ انعام ملے گا، اس چیز سے جو بندہ غافل ہو گیا اب وہ دنیا میں پڑ جائے گا، وہ خریداری کی طرف چلا جائے گا، وہ بازاروں کی طرف نکل جائے گا۔ تو جو بندہ اپنی آخرت کی فکر رکھنے والا ہے وہ اس رات میں، ان راتوں میں، اور بالخصوص لیلۃ الجائزہ میں، اور یہ جو 5 راتیں ہیں، جو عید کی رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں لوگ چاند رات کو اس حساب سے مناتے ہیں کہ اب ہمارے لیے خوشی آزادی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان میں شیطان جکڑا ہوتا ہے، اب وہ جب اسے آزاد کر دیا گیا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اب وہ ہمارا دشمن، ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے وہ کوشاں ہے، لیکن پہلے سے اب ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنی ہم نے محنت کی ہے وہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے، رائے گاہ نہ ہو جائے۔ بڑی خوبصورت لیکن بات آپ نے اس چیز پر ہم بالکل توجہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں؟ اگر اس کو کوئی بندہ سوچے کہ آئندہ رمضان کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اب اس بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی، کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ آئندہ اسے رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں، تو وہ تو غفلت نہیں کرے گا، جسے موت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، وہ غفلت نہیں کرے گا۔ یہ میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اور ہمیں اس بات کا کسی کو کوئی خبر نہیں کہ ہم اگلے رمضان کو پالیں گے یا نہیں پائیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت پیرائے میں آپ نے یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری ہو، کئی ایسے ہوں گے جن کا یہ آخری ہو۔ بالکل۔ الوداع، یہ جو اس میں جو خاص باتیں دیکھیں، اب جمعۃ الوداع جو ہے، باقی جمعوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس عشرے میں جو اس میں نسبتیں ہیں، اب لیلۃ القدر اسی میں ہے، اور اس میں آنے والا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے۔ تو اس مہینے میں آخری عشرے کی خاص فضیلت ہے، اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم سے یہ وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے کہ جو ہمیں بہت کچھ دے کر جانے والا ہے، لیکن اس میں ہم ان لمحات میں ہم اگر غافل رہیں تو کل بالآخر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ رب قدوس فرمائے گا کہ وہ تمہیں اتنی نعمتیں دیں، سب کچھ تم نے پا لینے کے بعد، جب تمہارے اتنے گناہوں کے بعد بھی تمہیں معافی کے لیے میری طرف سے اعلان ہوتا رہا، تو تم نے کیا کیا؟ اور اس میں عام اعلان ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار آ کے سچی توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو سچے دل سے معافی مانگنے والا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ غفلت کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کو الوداع کرتے ہوئے بندہ مومن کو اس کا دل اداس ہو اور عمل سے یہ پتہ چلے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو رہی ہے، مہینہ جس میں وہ برکتیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت نصیب ہوتی ہے۔ اس میں اب رمضان سے پہلی جب چاند طلوع ہوتا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت اپنے مومنوں کی طرف
نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے پھر وہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ شاہ صاحب، میں ایک بات کی طرف چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کی توجہ ضرور دلائیں، بالخصوص لیلۃ الجائزہ جس کے متعلق آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب آخری رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ان کا انداز یہ ہوتا ہے گلی محلوں میں بائکس کے سلنسر نکال کے اس انداز میں گھومتے ہیں، مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر اس عشرے کی جو برکات ہوتی ہیں ان سے ہم بالکل اس وقت گویا کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور بازاروں میں مارکیٹوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ جکڑا ہوا شیطان تھا، لیکن اس دن منظر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ 1 مہینے سے بند تھے اور ابھی ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق فرمائیں کہ یہ پھر آتش بازی اکثر لوگ کرتے ہیں، میوزک اونچی اونچی آواز میں سنتے ہیں، لو و لعب کے اندر یہ مشغول ہر معاملے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا عمل نمونہ ہے، رہنمائی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، بخاری شریف کی روایت، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام خود اور اپنے گھر والوں کو اس آخری عشرہ میں عبادت پر لگا دیتے، بہت زیادہ عبادت کرتے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان جن 5 فضیلت والی راتوں کے متعلق ہے، اس میں جس کا آپ نے ذکر کیا، جس رات میں آتش بازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے غضب کو لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، میوزک یا اس طرح کی حرکات جو شریعت میں ان کا کسی طرح سے جواز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ سارے لاؤ لعب، یہ دنیا کا معاملہ، یہ کھیل تماشا ہے، اسے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا منع کیا گیا ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ سارے مہینے میں عبادت کرنے کے بعد اگر وہ بھی اس میں پڑ جاتا ہے تو اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا، اور جس نے اتنی عظمت و برکت والے مہینے کو کچھ نہ جانا، اور پھر آخری اس رات میں جب جو اس مہینے میں پہلے غافل رہا، اس فضیلت والی رات میں جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں بھی آ گیا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو پھر بھی اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم نادم ہوں کہ ہم سے وہ مہینہ جدا ہو گیا، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں ہم نہیں سمیٹ سکے، لیکن آج ہمیں اپنی خطاؤں پر نادم ہونا چاہیے، دل اداس و ازردہ ہونا چاہیے کہ ہم سے وہ مہینہ جدا ہو گیا۔ یہ تو بندہ مومن، آپ اس اسلاف دیکھیں مومنین کے، بہت ساری حکایات ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ جدا ہوتا تو وہ گریہ ازاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے کہ مالک تیری رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن آج ہم میں، ہماری نسلوں میں یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کی جو عظمتیں ہیں، برکتیں، اسے بھول چکے ہیں، اور آخر میں اگر اس طرح کی حرکات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر پہلے غافل رہے ہیں تو آخری رات میں بھی مزید رب کے غضب کو دعوت نہ دیں، بلکہ توبہ و استغفار کریں، اپنے رب کو منائیں کہ اس رات کو جس نے زندہ کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی پیاری پند و نصائح آپ نے ہمارے سننے والوں کو کی۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عباس ضیائی صاحب۔ ضیائی صاحب، آپ آج ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ ہاں، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت،
نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ، جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت۔ اور شعر سماعت کیجیے گا۔ سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت، سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، کرم کا دریا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، کیونکہ کسی میں جنت کسی میں کوثر، کسی میں دنیا جناب زہرا، کسی میں جنت کسی میں کوثر، کسی میں دنیا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت۔ اور سیدہ پاک کا مقام دیکھیے کہ تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، اور فدا ہے صائم غلام پر
درود ان پر سلام ان پر فدا ہے صائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رب صلح کرنے کے در پہ ہے، ہمیں چاہیے آج رب کی مان لیں، کیونکہ کل جب ہم مان جائیں گے کیا پتہ رب نہ مانے، اس لیے آج موقع ہے، رب سے صلح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔